غزوہ بدر۔ غزوہ بدر عربی میں غزوہ بدر الکبریٰ، بدر القتال و یوم الفرقان 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو پیش آیا۔ جمعۃ المبارک کے مبارک دن یہ غزوہ ہوا تھا اور اس غزوے کے دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، جس کا ذکر سورۃ انفال کی آیت نمبر 41 میں موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمان اور ابو جہل کی قیادت میں مکہ کا قبیلہ قریش اور دیگر عرب قبیلے تھے۔ مدینہ میں جنوب مغرب میں بدر نامی ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اور اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بھی بدر رکھ لیا گیا۔ بدر ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ سے 120 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بستی بدر بن حارث یا بدر بن عامر کے نام سے منسوب ہے۔ بدر کا ایک معنی میدان بھی ہے، اسے غزوہ بدر عظمیٰ یا غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں، اور مدینہ سے بدر کا فاصلہ تقریباً 80 میل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کا امام مقرر فرمایا، پھر روحہ سے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ میں خلیفہ اور مدینہ کا حاکم فرمایا اور مدینہ کو واپس بھیجا۔ مقام عالیہ پر حضرت عاصم بن عدی کو مقرر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 یا 12 رمضان کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ روحہ منصرف ذات اعتدال ملاۃ الاسل سے ہوتے ہوئے 17 رمضان کو بدر پہنچے۔ حضرت مقدام بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے حضور وہ بات نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ آپ اور آپ کا پروردگار دونوں جائیں اور قوم جبارین سے لڑیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں طرف اور آپ کے بائیں جانب، آپ کے آگے اور پیچھے دشمن کے ساتھ لڑیں گے۔ مسلمان لشکر میں 313 پیادہ پا اور گھڑ سوار، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں شامل تھے، اور اس غزوے میں مہاجرین کی تعداد 70 اور انصار کی تعداد 236 اور بعض جگہ 60 مہاجر اور 253 انصاریوں کا ذکر ہے۔ 8 صحابہ ایسے تھے جو کسی عذر کی وجہ سے جنگ میں شامل نہ ہوئے، جن میں 3 مہاجر اور 5 انصاری تھے۔ ایک اونٹ پر 3 مسلمان سواری کرتے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت مرثد ایک اونٹ پر، جبکہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دوسرے پر باری باری سوار ہوتے، اور اس غزوے کے کم سن سپاہی عمیر بن ابی وقاص تھے۔ مقام صفرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ جب ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سے روانگی کی خبر ملی تو اس نے اپنے قاضی زمزم بن عمر غفاری کو مکہ بھیجا۔ مشرکین کا لشکر 950 پیادہ پا اور گھڑ سوار فوج اور 100 گھوڑے اور 170 اونٹ پر مشتمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفحے درست فرما رہے تھے کہ چھڑی سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیڑ پر جا لگی، انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ مبارک چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی کفار کی طرف پھینکی۔ دوپہر کے وقت جنگ کی ابتدا ہوئی تھی۔ سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت عمر کے غلام مخجع تھے، جن کا مقابلہ عمر کے بھائی عامر بن حضرمی سے ہوا۔ سعید بن العاص کے بیٹے عبیدہ کو زبیر بن عوام نے قتل کیا۔ حضرت حمزہ نے عتبہ کو اور حضرت علی نے ولید کو قتل کیا، جبکہ عبیدہ شیبہ کے ہاتھوں زخمی ہوا اور بعد میں حضرت علی نے اسے قتل کیا۔ انصار کے 2 کم سن بچوں معوذ اور معاذ افرا کے بیٹے تھے، انہیں ابو جہل کو زخمی کیا۔ قمہ بن ابی جہل نے معاذ کے بازو پر وار کیا تو معوذ نے پاؤں کے نیچے سے دے کر اس کو جدا کر ڈالا۔ عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کو قتل کیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنگ میں ابو جہل کو زمانے کا فرعون کا لقب دیا۔ حضرت رقیہ کی علالت کی وجہ سے حضرت عثمان جنگ میں شامل نہ ہو سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غازیان بدر میں شامل فرمایا اور مال غنیمت سے حصہ بھی دیا تھا۔ 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ حضرت عباس، حضرت عقیل، حضرت نوفل نے اسلام قبول کیا۔ 70 مشرکین مارے گئے، 70 ہی قیدی بنے تھے۔ اس غزوے میں قریش مکہ کے 22 سردار قتل ہوئے تھے، اور اس غزوے میں مسلمانوں کا نعرہ احد احد تھا۔ تجارتی شاہراہ کا مسلمانوں کی زد میں ہونا، عمر بن حضرمی کا قتل اس جنگ کی اصل وجہ تھی۔ اشاعت دین میں رکاوٹ، مدینہ کی چراگاہ پر حملہ، اسلامی ریاست کے خاتمے کا منصوبہ، ابو سفیان کا قافلہ اور قریش کو مدد کے لیے بلانا اس غزوے کے اسباب ہیں۔
اسیران جنگ سے سلوک کے بارے میں صحابہ کرام سے ان کے بارے میں مشورہ کیا گیا تو حضرت عمر نے تو ان کو بولا کہ قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز دی، جبکہ حضرت ابوبکر نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اسیران جنگ کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا، جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے، پڑھے لکھے تھے، اور ان 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض رہا کر دیا گیا۔ غزوہ بدر میں 1000 فرشتوں کا نزول ہوا، پھر ان کی تعداد 3000 اور اس سے بڑھ کر 5000 ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ میں بھیج دیا۔ جنگ سے واپسی پر اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال مقام روحہ پر کیا۔ سورۃ انفال اور آل عمران میں اس غزوے کا ذکر ہے اور فرشتوں کے اترنے کا ذکر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 123، 24 اور 25 میں ہے۔ سعید بن منصور کی روایت میں ہے کہ بدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سرخ گھوڑے پر سوار تھے جس کی پیشانی کے بال گندے ہوئے تھے، اور اس غزوے میں رحمت الہی سے بارش برسی جس کا ذکر سورۃ انفال کی آیت نمبر 11 میں ہے۔